السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں راج ڈیجیٹل ریاض الحق ویلاگز۔ اب اس وقت ہم پورے ملک میں رمضان کے مہینے میں ایک سب سے بڑا جو ٹریجڈی اس وقت انفولڈ ہو رہی ہے، اور وہ ہے کہ 24 گھنٹے تقریباً ہونے کو ہیں، بلکہ ہو چکے ہیں، اور جو ٹرین پوری کی پوری جو اغوا ہوئی تھی اس کے حوالے سے آپ سے تفصیلات شیئر کریں گے۔ کچھ ایکسکلوسیو تفصیلات ہیں، کچھ لوگوں سے بات کی ہے اور کہ اندر کیا ہوا اور کیا معاملہ ہے۔ تو آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ کوئٹہ سے جعفر ایکسپریس چلتی ہے صبح 9 بجے، اور یہ روزانہ صبح 9 بجے چلتی ہے، اور یہ تقریباً جب صبح 9 بجے چلتی ہے 30 گھنٹوں کا سفر ہے، 1600 کلومیٹر سفر طے کرتے ہوئے یہ چلتی ہے۔ یہاں سے راستے میں کول پور آتا ہے، پھر اس کے بعد سبی آتا ہے، پھر سبی کے بعد آگے چلتے ہوئے روہڑی، پھر خانے وال، پھر رحیم یار خان، پھر ملتان، پھر اس کے بعد آگے کراس کرتے ہوئے لاہور، کچھ اسٹیشن اور پھر لاہور، پھر اس کے بعد راولپنڈی، ٹیکسلا، اٹک، اور اس کے بعد پشاور یہ پہنچ جاتی ہے۔ تو 1600 کلومیٹر 30 گھنٹے کا یہ سفر طے کرتی ہے۔ تو صبح 9 بجے چلی اور تقریباً 1 بجے کے قریب سبی سے کچھ پہلے ایک ٹنل جو کہ قریب جو ہے وہ پورے اس کا ٹریک تھا، اس کو اڑا دیا گیا۔ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے ڈرائیور کو بھی جہاں بھاگ کر دیا گیا، وہ پہلے زخمی ہوا اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور پورا ٹریک اڑ گیا۔ اس کے بعد ٹرین جو ہے وہ رک گئی، اور کچھ ڈبے ڈیریل بھی ہوئے، لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی، اور لوگ ادھر ادھر چھپ رہے ہیں۔ اور پھر اچانک کچھ آدھے گھنٹے کے لیے تقریباً ہوائی فائرنگ بھی ہوئی، اور ایک عجیب قسم کا جو ہے وہ سما جو ہے وہ ایک خوف و ہراس پھیل گیا۔ اور اس کے بعد ہر ڈبے میں تقریباً 4 سے 5 یا 6 لوگ جو تھے بلوچ لبریشن آرمی کے، جنہوں نے ذمہ داری بھی اب قبول کر لی ہے، وہ آ گئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ وہ جب آ گئے تو اس سارے معاملے میں انہوں نے کہا کہ جب ہمارے پاس ڈیٹیلز موجود ہیں، یہاں پہ کون کون بیٹھا ہوا ہے، کیا کر رہے ہیں، تو چاہے وہ سی ٹی ڈی کا ہے، پولیس کا ہے، فوج کا ہے، رینجرز کا ہے، ایف سی کا ہے، وہ باہر آ جائیں ورنہ ہم گولی مار دیں گے۔ بہرحال انہوں نے بہت سے لوگوں کو، کہا جا رہا ہے کہ 200 سے 300 کے 250 کے قریب لوگوں کو انہوں نے علیحدہ کر لیا، اور کچھ کی جو فیملیز تھیں ان کو جانے دیا۔ موسٹلی جن لوگوں کو جانے دیا یا بزرگ تھے، یا بزرگ خواتین تھے، یا جن کے ساتھ بچے تھے، یا وہ لوگ تھے، موسٹلی وہ لوگ تھے جو بلوچی بولتے ہیں یا بلوچ علاقوں کے رہنے والے ہیں، یا کوئٹہ کے رہائشی تھے، یا بلوچ کے آس پاس کے جو علاقے ہیں مستونگ وغیرہ ان علاقوں کے ہیں، تو ان کو انہوں نے جانے دیا۔ باقی تمام لوگوں کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا، اور حکومت پاکستان سے یہ ریکویسٹ کی ہے، یا کیا کہتے ہیں کہ ایک قسم کا حکومت پاکستان کو الٹیمیٹم دی 48 گھنٹوں کا، 48 گھنٹے میں اگر آپ ہمارے جو لوگوں کو اغوا کیا ہوا ہے، جو مسنگ پرسنز ہیں، ان کو آپ نے اگر نہ چھوڑا تو ہم ان تمام جو لوگ ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کر دیں گے۔ اور جب ہم بات کریں اس وقت، تو 200 کے قریب جو تابوت ہیں وہ کوئٹہ سے اس علاقے کی طرف جو ہے وہ جا چکے ہیں، اور اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آیا یہ ان کیجویلٹیز جو آلریڈی ہو چکی ہیں، جو لوگ مارے جا چکے ہیں، ان کے لیے کیا جا رہا ہے، یا کوئی بڑے گرینڈ آپریشن کی تیاری ہے تو یہ ان کے لیے کیا جا رہا ہے۔ بہرحال اب یہ سچویشن کلیئر ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا۔ بہرحال ان لوگوں کو جانے دیا گیا، اور جب یہ لوگ چلے تو 7 کلومیٹر کے قریب جو قریبی راستے میں ٹریک کو فالو کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ ظاہر ہے چھوٹے چھوٹے اسٹیشن راستے میں آتے ہیں جب آپ کوئٹہ سے چلتے ہیں، تو 1 منٹ کے لیے ٹرین، 2 منٹ کے لیے ٹرین رکتی ہے۔ تو ظاہر ہے چونکہ یہ موسٹلی وہ لوگ ہیں جو اس راستے سے سفر کرتے ہیں، تو جب یہ راستے میں رکے تو اس سے پہلے ایک جگہ پہ 1 منٹ ٹرین رکی تھی، اور اس کے 2 منٹ بعد یہ واقعہ ہوا۔ تو لوگ جو ہے وہ یعنی 5-10 منٹ بعد تو لوگ 7 کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ پیدل کر کے پہنچے۔ تو وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ایف سی اور دوسرے اہلکار موجود تھے، انہوں نے ان کو جو ہے وہ ریسیو کیا، ان کو کھانا پینے کا سامان دیا، ان کو جو ہے وہ ریسٹ کروائی، اور اس کے بعد ان کے لیے پھر بندوبست کیا، اور وہ رات گئے، اسٹیشن پہنچ گئے افطاری، کوئٹہ اسٹیشن افطاری انہوں نے راستے میں ہی کر لی تھی۔ تو بہرحال یہ افسوسناک صورتحال ہے، اور اس وقت حکومت کا رد عمل جو ہے وہ بڑا افسوسناک اور بڑا شرمناک ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر قومی اسمبلی میں آج گفتگو ہونا تھی۔ لیڈر آف دا اپوزیشن جو عمر ایوب صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب آج جو ڈسکشن ہے وہ سسپینڈ کر دیں، اور آج کوسچن آور سسپینڈ کر دیں، ساری جو پروسیڈنگز ہیں نیشنل اسمبلی کی وہ سسپینڈ کر دیں، اتنا بڑا بلوچستان کا واقعہ ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن جو ایکٹنگ اسپیکر ہیں یا پریزائڈنگ اسپیکر
ہیں انہوں نے کہا کہ جناب اس پہ بات نہیں ہو سکتی. صادق صاحب لاہور ہیں تو پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں پریزائڈنگ اسپیکر وہ پریزائڈ کر رہے تھے, انہوں نے کہا جناب اس پہ بات نہیں کر سکتے, انہوں نے کسی کو بات نہیں کرنے دی اور کورم پوائنٹ آؤٹ ہوا. بہرحال یہ سچویشن تھی نیشنل اسمبلی کے اندر. اور دوسری طرف جو نیشنل میڈیا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ نیشنل میڈیا پہ مخصوص خبریں چل رہی ہیں کہ جناب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, ہم بچوں کو بچا رہے ہیں, اتنے لوگوں کو ہم نے بچا لیا ہے, ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. لوگ سچ جاننا چاہتے ہیں, لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں وہاں پہ ہوا کیا, وہاں پہ ہو کیا رہا ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے. لیکن آپ اس طرح کی خبریں چلوا رہے ہیں, جب روک رہے ہیں تو اس سے عام آدمی جو ہے وہ کہیں اور چلا جاتا ہے, کہیں اور چلا جاتا ہے. تو انڈین میڈیا کور کر رہا ہے. انڈین میڈیا کل سے مجھ سے کہیں انڈین جرنلسٹ نے رابطہ کیا کہ جناب آپ کو لیتے ہیں. میں نے کل کسی سے بات نہیں کی, اس کی وجہ یہ تھی کہ چیزیں پری میچور تھی, تو میں نے کہا ابھی تک اطلاعات جب تک نہیں آئیں تو ہم کیسے کسی سے معلومات شیئر کر سکتے ہیں. لہٰذا انڈین میڈیا بہت زیادہ اس کو کوریج دے رہا ہے. شاید وہ آؤٹ آف جو ہے وہ پروپورشن بلو بھی کرتا ہے, بہت زیادہ ایگزیجریشن بھی کرتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا نیشنل میڈیا کچھ کور ہی نہیں کر پا رہا. جب کچھ کور ہی نہیں کر پا رہا تو ویکیوم آ رہا ہے, خلا آ رہا ہے. اس خلا کو کون پر کرے گا؟ ڈیجیٹل میڈیا, دوسرا میڈیا پر کرے گا. لوگ دائیں بائیں دیکھیں گے خبر کے لیے, تو پھر افواہیں بھی آئیں گی, فیک نیوز بھی چلیں گی. اور ہم نے دیکھا بہت سی فیک ویڈیوز بھی چل رہی ہیں کہ جناب وہ یہ بلوچ لوگوں کو مارا جا رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ٹرین دھماکے میں اڑ رہی ہے. تو اس طرح کے معاملات جب ہوتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ مین اسٹریم میڈیا کو اتنا آپ نے توڑ کے رکھ دیا ہے کہ اصل خبر کو دبا دیا گیا ہے اور جو سچی خبر ہے وہ ملتی ہی نہیں ہے. اب اس سارے معاملے کو اگر دیکھا جائے تو اس پہ ہم نے حکومت کا مکمل خاموشی ہے. حکومت کے ہم نے دیکھا تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو کچھ ٹویٹس آ رہے ہیں, کچھ پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ لوگ, پاکستان پی ٹی آئی کا جو اکاؤنٹ ہے اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ آ رہی ہیں اور بہت زیادہ تواتر سے اس پہ ظاہرہ کرٹیکل ہو رہے ہیں, لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کا ایک بیان رات آیا کہ جناب یہ تو صوبائی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ تو ایک فورس ہے, ان کے ساتھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کو دیکھ رہی ہیں. لیکن اس طرح کا واقعہ جب بنوں میں ہوا, جب اکوڑا خٹک میں جو واقعہ ہوا, مولانا سمیع الحق کے بیٹے کو جب مارا گیا, تو آپ نے کہا جناب یہ صوبائی حکومت کی ناکامی ہے. تمام حکومتی مشینری کا جناب حکومت کیا کر رہی ہے, صوبائی حکومت ناکام ہو چکی ہے, گنڈا پور کیا کر رہا ہے, اسلام آباد پہ چڑھائی کرتے ہیں, ان کا اپنی کیا کارکردگی ہے. لیکن جب بلوچستان کی حکومت کی باری آتی ہے, بگٹی صاحب پیپلز پارٹی کے جو ہے کی طرف سے منتخب شدہ وزیر اعلیٰ ہیں, ان کو پروٹیکٹ کرنے سب آ جاتے ہیں اور آپ ان کو مورد الزام ہی نہیں ٹھہراتے. آپ کہتے ہیں جناب یہ تو فوج کا کام ہے, یہ تو انسرجنسی ہے, سارا کچھ ہے. تو بھئی خیبر پختونخوا میں بھی جو ٹی ٹی پی اگر آ رہی ہے خوست و ہرات اور قندھار سے اور یہاں پہ آ کے اٹیکس کرتے ہیں بنو کینٹ پہ, تو وہ بھی ایک ٹیررسٹ ہیں اور وہ انفلٹریشن کر کے یہاں پہنچ رہے ہیں. تو یہ منافقت جو ہو رہی ہے, اس چیز پہ جب بات ہوتی ہے تو پھر آپ ناراض ہوتے ہیں. اور تو یہ دوغلا پن جو ہے یہ سارا کل رات سے بڑا افسوسناک منظر ہے. میڈیا ہاؤسز نے کیسے کور کیا, تو ایک آدھ چینل نے چند گھنٹے چند منٹس کی بات کی, اس کے علاوہ کسی نے اس پہ بات نہیں کی. اور الٹا جو اسحاق ڈار کے اکاؤنٹ ہیں, خواجہ آصف کا اکاؤنٹ ہے, عطا طارق کا اکاؤنٹ ہے, وہ جناب بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ اس سارا معاملے کو لے کر آپ کیا کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے, ملک دشمن عناصر کے ساتھ ہے, یہ ہے وہ ہے, ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے اور یہ ساری چیزیں. تو آپ اس سارے معاملے کو لے کر آپ اپنی ہٹ دھرمی کو چھوڑیں, آل پارٹیز کانفرنس بلائیں, کچھ بلائیں, سب بیٹھیں, مل کے بات کریں, اس مسئلے کا حل نکالیں. ایک شخص کو گرانے کے لیے آپ نے تباہی بربادی مچاتی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ پہلی بار ہے, دنیا کی تاریخ میں تیسری چوتھی بار ہے. 1930 میں کہا جا رہا ہے کہ شاید رشیا میں جو ہے ہوا تھا, جس میں کوئی 200-300 لوگ جو ہے وہ مارے گئے تھے, اس طرح ٹرین کے لوگوں کو ہاسٹیج کیا گیا تھا. ساؤتھ افریقہ میں کہا جا رہا ہے, پھر اس کے بعد ہوا, اور شاید اب یہ تیسری بار جو ہے دنیا کی تاریخ میں تیسری بار یا چوتھی بار ہے, اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ پوری کی پوری ٹرین کو جو ہے وہ جو ہے ہمارا بنایا گیا. اور افسوسناک صورتحال جو ہے وہ ایمرج ہو رہی ہے, اور اس کے بعد اور شاید تکلیف دہ صورتحال بھی ہو. بہرحال حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اس سے پہلے کہ بہت لیٹ ہو جائے اور لوگوں کا تھوڑا بہت جو اعتماد رہ چکا ہے وہ بھی ختم ہو جائے. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.